السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ نے جس مسجد کو مسجد اقصی کہہ کر قرآن پاک کے 15ویں پارے میں معراج نبوی سے متعلق گفتگو فرماتے ہوئے الذی بارکنا حولہ کی عظیم الشان روحانی اور جسمانی، ظاہری اور باطنی اور لفظی اور معنوی خصوصیات و امتیاز سے آراستہ و پیراستہ فرمایا ہے، وہ مسجد اسی القدس شہر میں آباد ہے جس کو ابھی حالیہ دنوں میں امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہودی کے ناجائز ملک اسرائیل کی راجدھانی بنانے کا فیصلہ سنایا تھا۔ یہ بات ظاہر ہے کہ القدس وہی مقام مقدس ہے جہاں ان آبلا پا مسلمانان عالم کا قبلہ اول آباد ہے، جو مسجد اقصی کے نام سے معروف و مشہور ہے، جس کی حفاظت اہل اسلام نے ماضی میں بھی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے کی ہے، اور آئندہ بھی اس جاں غسل قوم کی رگ حمیت پھڑکتے ہی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے میں دیر نہیں کرے گی۔ مسجد اقصی، القدس اور فلسطین دنیا کے وہ خطے ہیں جنہوں نے اپنی نظروں سے ایسے جیالے دیکھے ہیں جنہوں نے ہزارہ بعد مخالف میں بھی اپنی تمناؤں کے دیپ جلائے رکھے اور دشت حفاظت میں آبلا پائی سے گزرتے رہے، لیکن آندھیوں میں اپنا دیا بجھنے نہ دیا۔ مسلمانوں کے خون سے لالا زار ہیں، روز بروز شاعر اسلام، کتاب اللہ، رسول اللہ اور بیت اللہ کی توہین کی جا رہی ہے، غرض ہر سو مسلمانوں کو بے آبرو کیا جا رہا ہے، اور اسی پر بس نہیں بلکہ وہ مقامات جو مسلمانوں کے آبرو کی پہچان اور اس کی آن و شان ہیں، انہیں پامال کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جا چکی ہے، اور یہ سلسلہ تاہنوز رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ کہیں مسلمانوں کے ایمان کی آزمائش ہے، کہیں ان کے مردہ ضمیر کو جھنجھوڑنے کے اسباب، کہیں بے غیرت ہونے کا احساس، اور اسی بے غیرتی کے تھپڑوں میں سے ایک توہین آمیز تھپڑ بیت المقدس کا یہودیوں کے قبضے میں چلا جانا ہے۔ نصف صدی سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، قبلہ اول اس ملعون قوم کے قبضے میں ہے، اور ہمیں اس کی بازیابی کی خاطر خواہ کوئی فکر نہیں۔ ایک طرف چند مسلمانان فلسطین ہیں اور دوسری طرف مسلمانوں کا موجودہ مسیحا سلطان طیب اردگان۔ اللہ اس مرد مجاہد کی حفاظت فرمائے اور ان بے یار و مددگار فلسطینیوں کی غیب سے نصرت فرمائے جو گنتی کے پتھروں سے ان درندوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے پتھروں کو ابابیل کی کنکریاں بنا دے، آمین۔ ان حالات کو دیکھ کر کہیں اپنے ضمیر سے بھی شکایت ہے اور مسلمانوں کی اکثریت پر افسوس بھی۔ ان فلسطینی معصوم شہیدوں کی لاشوں سے اٹھتے ہوئے سوالات شرم سے پانی کر دیتے ہیں جب ان کے مقدس جنازے ہم سے مخاطب ہو کر یہ سوال کرتے ہیں، اے مسلمانوں، کیا قبلہ اول صرف ہمارا ہے؟ کیا اس کی حفاظت صرف ہمارے ذمے ہے؟ کیا ان یہودیوں کے توپوں کا مقابلہ کرنے کے لیے صرف ہمارے ہی سینے ہیں بنے ہیں؟ کیا اقصی کے آبرو کی حفاظت کے لیے صرف ہماری ہی ماں بہنوں کی آبرو بھیٹ چڑھنی ہے؟ یہ ایسے سوالات ہیں جو کہیں نہ کہیں ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے پر مجبور کر رہے ہیں اور ایمان و عقائد کو ٹٹولنے اور جائزہ لینے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اور یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں، اسلامی حکومتیں اور ہر سنجیدہ مسلمان اس پر سنجیدگی سے سوچنے کا مزاج ہے، اور اس وقت تک اپنی ذمہ داری سے عہدہ برآ اور سبکدوش نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی بازیابی نہ ہو جائے۔ ٹرمپ کی اس نادانی سے مسلمان کبھی بھی بے حوصلہ نہیں ہوں گے۔ مستفاض از ماہنامہ شاہراہ علم، عقلقواں، فروری و مارچ سن 2018۔ ناظرین کرام، اب چلتے ہیں ویڈیو کے ٹاپک کی اور کہ مسجد اقصی کو کس نے اور کب فتح کیا۔ القدس کو مسجد مسلمانوں میں سب سے پہلے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فتح کیا، پھر عرصہ دراز تک یہ مسلمانوں کے پاس رہا۔ اموی اور عباسی خلفاء کے دور میں اسے خوب عروج و ترقی ملی۔ 11ویں صدی عیسوی سن 492 ہجری 1099 عیسوی میں یورپی عیسائیوں نے اس پر قبضہ کر لیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سلوک کے برعکس وہ مظالم ڈھائے جو ان کی انسانیت سے دوری، کمظرفی اور جہالت کی عداوت کے طور پر یاد رکھے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کی کثیر تعداد کو مسجد اقصی میں لا کر ذبح کیا گیا۔ مسجد میں گھوڑوں کا استبل بنا دیا گیا جسے استبل سلیمانی کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ 80 سال تک صلیبی عیسائیوں کے قبضے میں رہنے کے بعد فرزند اسلام سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے
اسے سن 1187 عیسوی میں دوبارہ فتح کیا اور مسجد اقصی کی تعمیر نو کے ساتھ یہاں مدارس، مکاتب اور اوقاف کا سلسلہ جاری کیا۔ تب سے یہ مسلمانوں کے پاس تھا۔ سلطان صلاح الدین یوسف ابن ایوب سن 1138 میں عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ سلطان صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ نے مصر، شام، یمن، عراق اور شام پر حکومت کی اور 20 سال کے عرصے میں تقریباً 100 سے زائد جنگیں لڑی، جن میں وہ صلیبوں اور یورپ کی مشترکہ افواج کو مسلسل شکست سے دوچار کرتے رہے اور بالآخر سرزمین مقدس فلسطین سے انہیں پیچھے دھکیل دیا اور سن 1187 میں بیت المقدس بھی ان سے آزاد کروا لیا۔ بیت المقدس تقریباً 1 صدی تک صلیبیوں کے قبضے میں رہنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں سے آزاد ہوا۔ دنیا مغرب نے ایسا جری، نڈر اور رحم دل فاتح شاید ہی دیکھا ہو۔ بیت المقدس کی فتح صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا عظیم الشان کارنامہ تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے 29 صفر سن 589 ہجری بمطابق 1193 میں وفات پائی اور ملک شام کے موجودہ دارالحکومت دمشق کی مسجد امیہ میں انہیں سپرد خاک کیا گیا۔ اس کے بعد انگریزوں نے 2 فروری سن 1924 کو فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ یہاں جو پہلا برطانوی کمشنر آیا وہ ہربرٹ سیموئیل نامی کٹر یہودی تھا۔ برطانیہ اس وقت عیسائی ہونے کے باوجود یہودی مقاصد کی تکمیل کے لیے پوری طرح آلائے کار بنا ہوا تھا، لہٰذا دیدہ دانستہ ایک سازش کے تحت یہاں یہودی کمشنر بھیجا گیا۔ اس نے یہودیوں کے لیے فلسطین کے دروازے کھول دیے۔ امریکہ کی صہیونی تنظیموں نے یہودیوں کو یہاں زمینیں خریدنے کے لیے کروڑوں پاؤنڈ دیے۔ رفتہ رفتہ یہودی مضبوط ہوتے گئے اور آخرکار یہودیوں نے برطانیہ کی سرپرستی میں سن 1948 میں اسرائیلی سلطنت کے قیام کا اعلان کر دیا۔ جون سن 1967 کو اسرائیل نے قدیم بیت المقدس پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس دن سے آج تک یہاں مشرقی یورپ اور روس سے یہودیوں کی لگاتار آمد جاری ہے، جس کی وجہ سے نئے یہودی محلے اور آبادیاں قائم ہو رہی ہیں۔ شہر کو خوبصورت اور کشادہ بنانے کے بہانے عربوں کے محلے اور اسلامی آثار و مقامات مسمار کیے جا رہے ہیں۔ لاکھوں فلسطینی مسلمان یہودیوں کے مختلف حربوں سے تنگ آ کر اپنے دیہات اور شہر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں اور شام و لبنان کے مختلف کیمپوں میں بے خانماں زندگی گزار رہے ہیں کہ دیکھیں خدا کا کوئی بندہ کب عالم جہاد لے کر اٹھتا ہے اور ان مظلوموں کی داد رسی کے ساتھ اس شہر کو تیسری مرتبہ فتح کرنے کا خواب پورا کر دکھاتا ہے۔ اب ایک جھلک مسجد اقصی کی فتح سے تعمیر تک بھی نظر ڈال لیں۔ اسلام کا آفتاب عالمتاب جب طلوع ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب 2 ہجری 16 یا 17 ماہ تک اس مسجد کی طرف، اس مقام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اس لیے یہ مسلمانوں کا قبلہ اول اور ثالث الحرمین کہلاتا ہے۔ واضح رہے کہ مسجد اقصی کا مصداق وہ سارا حرم قدسی ہے جس کے گرد ایک فصیل قائم ہے اور اس میں مختلف عمارتیں ہیں، اور قبلہ اول اس میں موجود وہ چٹان ہے جس پر زرد رنگ کا خوبصورت گنبد قائم ہے۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے اس شہر کو فتح کیا، جیسا کہ اوپر ابھی گزرا ہے، تو اس وقت یہاں کے عیسائی حکمرانوں اور پادریوں کی بے توجہی اور بے ادبی کی وجہ سے یہ ساری جگہ ویران تھی اور مقدس چٹان پر کوڑا کرکٹ پڑا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی صفائی کا حکم دیا اور خود بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ مل کر صفائی کی۔ مسند احمد کی صحیح روایت ہے کہ آپ نے حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کہاں نماز پڑھوں؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ میرا مشورہ سنتے ہیں تو چٹان کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں تاکہ سارا قدس آپ کے سامنے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ آپ نے یہودیوں سے ملتی جلتی بات کی، میں تو وہاں نماز پڑھوں گا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ چنانچہ آپ حرم کے قبلے والی جانب گئے اور براق باندھنے کی جگہ کے قریب فاتحین صحابہ کے ساتھ نماز پڑھی۔ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ جلد 7 صفحہ نمبر 58 میں اس روایت کی سند کو جید کہا ہے۔
پھر آپ نے یہاں مسجد کی تعمیر کا حکم دیا۔ یہ مسجد کھجوروں کے تنوں اور پتوں سے تعمیر کی گئی تھی۔ اموی دور خلافت میں جب مرکز خلافت شام میں تھا تو بیت المقدس کو خاص اہمیت حاصل ہوئی اور اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد اقصی کی نئی تعمیر کی۔ یہ تعمیر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تعمیر کردہ مقام پر تھی اور ان کی مسجد اس نئی مسجد کے اندر آ گئی۔ موجودہ تعمیر کی بنیادیں عمومی خلفاء کی ڈالی ہوئی ہیں۔ مورخین کا کہنا ہے کہ جس طرح بیت المقدس کی فتح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کارنامہ ہے، اس طرح اس کی شاندار تعمیر کا اعزاز عمومی خلفاء کو حاصل ہے۔ بعد ازاں سلاطین اسلام اس کی دیکھ بھال، تعمیر و مرمت اور تزئین و آراستگی اور اضافات کرتے رہے۔ حدود حرم میں واقع مسجد کے ہال کی لمبائی 600 گز اور چوڑائی 700 گز ہے۔ اس ہال اور برآمدے کی تعمیر نہایت خوبصورت، پرتکلف اور شاندار ہے۔ چھت جن ستونوں پر کھڑی ہے یہ اعلیٰ قسم کے سنگ مرمر کے ہیں اور ان کے درمیان کی محرابوں اور مسجد کے گنبد کے اندرونی حصے پر نہایت عمدہ نقش و نگار اور طلائی کام کیا گیا ہے۔ مسجد کے گرد مضبوط فصیل ہے۔ مورخین کا اتفاق ہے کہ مسجد اقصی کی روز اول سے جو حدود قائم تھیں آج بھی وہی اور انہی حدود پر قائم ہے، ان میں کمی بیشی نہیں ہوئی۔ مسجد اقصی کا اطلاق اس پورے قلعہ پر ہوتا ہے جس کے گرد یہ فصیل موجود ہے، لیکن کبھی صرف اس خاص حصے کو مسجد اقصی کہہ دیتے ہیں جو اس چار دیواری کے اندر نماز کے لیے مخصوص ہے۔ فصیل میں سے اندر داخل ہونے کے 14 دروازے ہیں، ان میں سے 10 دروازے آج بھی زیر استعمال ہیں، جبکہ 4 دروازے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حفاظتی نقطہ نظر کے تحت بند کروا دیے تھے۔ مسجد کے آخر میں کشادہ برآمدہ ہے۔ برآمدے میں 7 دروازے ہیں۔ اس کے آگے وسیع صحن ہے۔ اس صحن میں مختلف چھوٹی چھوٹی عمارتیں ہیں جن میں یادگار کے طور پر تعمیر کیے گئے قبے، چبوترے، آذان کے مینارے، پانی کی سبیلیں، کنویں، مدرسے اور محراب دروازے ہیں۔ ان عمارتوں میں سب سے بڑی اور نمایاں عمارت چٹان والے گنبد کی عمارت ہے۔ اس گنبد کی تعمیر کی نگرانی مشہور تابعین رجاء بن حیوت اور یزید بن سلام نے کیے تھے۔ رجاء بن حیوت حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ہمنشین ساتھی اور مشہور اہل علم میں سے ہیں۔ آپ فلسطین کے ایک مقام بیسا کے اور آپ کے ساتھی یزید بن سلام القدس کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے سب محنت اور لگن سے تعمیر مکمل کی تو خلیفہ وقت کو اطلاع دی کہ 1 لاکھ دینار بچ گئے ہیں۔ اس نے اس کو لکھا کہ یہ آپ کی محنت اور دیانت داری کا انعام ہے، آپ رکھ لیجئے۔ انہوں نے لکھا، ہمیں تو ان اعزاز اور نعمت کے شکرانے میں اپنی بیویوں کا زیور بھی اس عمارت میں لگانا چاہیے، نہ یہ کہ ہم اس کے بدلے کچھ لیں۔ اس پر خلیفۃ المسلمین نے حکم دیا کہ اس سونے کو پگھلا کر اس گنبد پر طلا کاری کر دی جائے۔ چنانچہ اس گنبد پر آج جو لافائی چمک اور خوبصورتی ہے اس میں مسلمانوں کے خون پسینے کی کمائی کے علاوہ ان 2 جلیل القدر تابعین رحمہم اللہ کی محنت و اخلاص کا نور بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام کو اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ماخوذ از اقصی کے آنسو۔ ناظرین کرام، پچھلی ویڈیو میں میں نے وعدہ کیا تھا کہ فاتح بیت المقدس کے تعلق سے میری اگلی ویڈیو آنے والی ہے انشاءاللہ، اس لیے میں نے بڑی چھان بین اور تحقیق کے بعد یہ ویڈیو بنایا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک کر دیں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی جانکاری کے ساتھ۔ جب تک کے لیے والسلام علیکم۔